السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اپنے سارے خوابوں کو کیسے پورا کریں اور وہ کون سا رستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے سارے خواب پورے کر سکتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا سر خاندان اور معاشرے میں فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔ تو خوابوں کو کیسے پورا کریں، یہ راز جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو ہمارے خوابوں کے پورا نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، جن کی منفی باتیں نہ صرف ہم سنتے ہیں بلکہ ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں، اور پھر ہم خود کو لوگوں کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ اب وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں کہتی ہوں، جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ آپ کے کام میں کیڑے، نقص اور خامیاں وہی لوگ نکالتے ہیں جو خود اس کام کو بہترین طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس لیے کبھی کسی دوسرے انسان کو یہ فیصلہ نہ کرنے دیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی منفی سوچ کو ترجیح اور اہمیت دینے لگ جاؤ گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے اور نہ کبھی اپنے خوابوں کو حاصل کر سکو گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی مواقع یا آپ سے کوئی اپرچونٹی دور کر دی جائے، اور کم نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ معذرت خواہ ہوں کہ میں نے یہاں لفظ کم نسل کا استعمال کیا ہے، مگر کیا کریں کہ کچھ لوگ واقعی اس لفظ کے حقدار ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ جان بوجھ کر ان بچوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں واقعی کچھ کرنے کی قابلیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ بات قبول کرتے ہیں کہ یہ بچہ ضرور کچھ نہ کچھ اچھا کر جائے گا۔ ایسے لوگ جو منفی سوچ کی لہروں کو منتقل کرتے ہیں، یعنی نیگیٹو ویوز کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ایسے لوگ کیچڑ کی مانند ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جن لوگوں کی یا پھر جن بچوں کی نظر بلندیوں پر ہے اور وہ اپنی زندگی میں کچھ بہترین کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسے لوگوں یعنی کیچڑ سے بچ کر چلیں، یا پھر کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اپنی منزل پر یا اپنے ٹارگٹ پر فوکس کریں۔ اگر وہ ایسے لوگ یعنی جو کیچڑ کی مانند ہوتے ہیں ان کی باتوں پر دھیان دیں گے تو اس سے کیچڑ سے کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ سے آپ کے اپنے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں گے تو آپ اپنی منزل سے دور ہو جائیں گے۔ جیسے کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ہمارے ارد گرد کچھ انسان بالکل اسی غرور میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے حوصلے بہت آرام سے اور آسانی سے پست کر لیں گے، اور کسی حد تک وہ اس کام میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کی منزل کو اس سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو محنت کر نہیں سکتے، تو ان کی ساری انویسٹمنٹ اور ان کا سارا وقت اس ٹائم پر انویسٹ ہو جاتا ہے کہ کسی طرح دوسرے کو کچھ نہ کرنے دیا جائے، کسی طرح دوسرے کے حوصلوں کو پست کیا جائے۔ وہ سارا وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ کس طرح کسی دوسرے کے حوصلے پست کرے، کیونکہ محنت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اتنی محنت کر رہا ہے اور وہ خود نہیں کر پاتا تو وہ اسی کوشش میں لگ جاتا ہے کہ کسی طرح باتوں سے میں اس کے حوصلے پست کر دوں۔ کامیابی تو بہرحال محنت کرنے والے کو ملتی ہے اور اللہ نیتوں کا اجر دیتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگوں سے اختلاف کے باوجود بھی احترام سے ملیں، کیونکہ احترام سے پیش آنا آپ کی کمزوری نہیں بلکہ بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ ہاں، مگر خود کو ایسے لوگوں کی منفی ذہنی اثرات سے دور رکھیں، یا پھر ایسے لوگوں کی ذہنی، یا جس کو ہم کہیں گے کہ نیگیٹو ویوز،
ان سے دور رکھیں، خود کو ان کی ذہنیت کی نیگیٹو ویوز سے دور رکھیں، اور خاموشی سے اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھیں۔ اگر آپ ان کی باتوں پر دھیان دیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، انہیں وقت دینے لگ جائیں گے، تو وہ آپ کو مزید تباہ کرنے کی یا ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموش فکر کی کھیتی ہے، اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے، اور جو دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں ایک دن ان کے اپنے ساتھ بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی اور کے لیے کھڈا کھود کے رکھو گے تو ایک دن آپ خود اسی میں گر جاؤ گے۔ کسی عقل مند نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھی قسمت کا تعلق اچھی نیت سے ہوتا ہے۔ آپ اپنے خوابوں کے ساتھ جتنا سنسیئر ہوتے ہیں، آپ کی منزل بھی اتنی ہی آسان ہوتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کے درمیان رہیں جو مشکل وقت میں آپ کی ہمت بنیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کریں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے، کیونکہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا آپ کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور جو لوگ آپ کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کریں ان پر آپ کوئی وربل ریئیکشن نہ دیں، مطلب ان پر دھیان نہ دیں، ایک کان سے سنیں اور دوسری کان سے نکال دیں، بلکہ خاموش رہیں۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی سے ڈر گئے ہو یا پھر ہار گئے ہو یا پھر آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ بہترین وقت کا انتظار کریں اور اپنی پوزیشن کو معاشرے میں بہتر بنائیں۔ خاموشی اور صبر تو وہ طاقت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہی طاقت آپ کی کامیابی کے رستوں کو مزید آسان بنا دیتی ہے، کیونکہ جب آپ خاموش رہتے ہو تو بات زیادہ بگڑتی نہیں ہے اور آپ اپنی منزل پر پہلے سے زیادہ فوکس ہو جاتے ہو، راستہ مزید کلیئر ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا اپنا نہیں ہے، دوست اور دشمن میں پہچان ہو جاتی ہے، اور پھر آپ خوش رہتے ہو کیونکہ بہت سے رشتوں اور لوگوں کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور آپ کی امیدیں جو لوگوں سے وابستہ ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، اور آپ سمجھ جاتے ہو کہ آپ ہی ہو جس نے اپنی زندگی خود بدلنی ہے، اور اپنا خیال خود کرنا ہے، اور خود مضبوط بن کر دوسروں کا سہارا بننا ہے۔ اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی آسان نہیں ہوتی، بلکہ اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، اور بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔